اچھا ہوں، میں بھی بہت اچھا بچہ، ایسی بات نہیں ہے کہ میں گندا بچہ ہوں، لیکن چونکہ میں آپ کے دوستوں میں سے نہیں ہوں، لہٰذا میں اگر وہی بات کروں تو آپ میرے خلاف زمین و آسمان کے کلابے ملانا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر آپ کی پسند کا کوئی بچہ جس سے آپ کو کل کو کام پڑ سکتا ہو یا ماضی میں بھی پڑتا رہتا ہو، وہ کوئی بھی بات کر دے تو آپ زانو ادب طے کیے رکھتے ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب فرما رہے ہیں، اور سوال تو بہرحال بنتا ہے کہ ہر قسم کے اختیارات فوج کو دیے گئے، بے پناہ اختیارات دیے گئے، لیکن اس کے باوجود وہ دہشت گردی کنٹرول نہیں کر سکے، اور دہشت گردی کنٹرول کرنے کی خاطر ان کو گزشتہ سالوں میں کئی قوانین بنا کر دیے گئے، بہت کچھ کیا گیا، لیکن دہشت گردی کیوں کنٹرول نہیں ہوئی، سوال تو بنتا ہے۔ اور اگر اسی طرح کا کوئی سوال پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو تو چھوڑیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر اٹھا دیں، شاہد خاقان عباسی اٹھا دیں، سردار اختر مینگل اٹھا دیں، یہ تو اتنے برے لوگ نہیں ہیں نا جتنے پاکستان تحریک انصاف والے ہیں۔ ثانیہ 9 مئی تو نہیں کیا اختر مینگل اور اس کے ساتھیوں نے، ٹھیک ہے، اگر ڈیپ سٹیٹ کی بات کریں تو اختر مینگل اور اس کی جماعت سے تو اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کی خرابی کی تاریخ بہت پرانی ہے، اور شاید کبھی بھی ان کے مابین تو کوئی ایسا ہنی مون نہیں رہا جیسا عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ماضی میں کئی دفعہ رہ چکا ہے۔ اختر مینگل اور ان کی جماعت کے ساتھ تو کبھی بھی ہنی مون پیریڈ نہیں رہا اسٹیبلشمنٹ کا، لیکن بہرحال صرف اختر مینگل کی جماعت کی بات نہیں، صرف ولی خان کی جماعت کی بات نہیں، صرف منظور پشتین کی بات نہیں، صرف ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی بات نہیں، صرف ایمان مزاری جیسے ایکٹیوسٹ کی بات نہیں، صرف مصطفیٰ نواز کھوکھر اور مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی جیسے آزاد خیال لوگوں کی بات نہیں۔ پاکستان کا کوئی بھی شخص جب یہ سوال اٹھاتا ہے تو آپ اسے شٹ اپ کال دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسے غدار قرار دیتے ہیں، آپ اس کے خلاف ملک کے 16 تھانوں میں پرچے درج کروا دیتے ہیں غداری کے، اور دہشت گردی کے کیسز میں اسے طلب کر لیتے ہیں، بہت سو کو تو لاپتہ بھی کر دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب جب مولانا فضل الرحمان صاحب یہ سوال اٹھا رہے ہیں، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم آپ نے ان کے ساتھ مل کے منظور کروائی ہے، اور اگر آپ نے کل کو 27ویں اور 28ویں بھی کروانی ہے تو ان کی آپ کو ضرورت ہے، تو کیا آپ کی مجال ہے، آپ کی ضرورت ہے کہ ان کے خلاف بولیں گے؟ ایسے نہیں ہوا کرتا، دور معیار نہیں چلا کرتے۔ اگر آپ نے مکمل بادشاہت یا ڈکٹیٹرشپ یا فسطائیت اس ملک میں نافذ کرنی ہے تو پھر اس کا بھی معیار ایک رکھنا پڑے گا۔ آپ ایک فیصلہ کر لیں کہ آپ فسطائی ریاست ہیں، آپ ڈیموکریٹک سٹیٹ ہیں، آپ کیا ہیں۔ یہ جو ہائیبرڈ ماڈل ہے نا ہر معاملے میں، یہ نہیں ہوتا، یعنی مرحلہ بیچ کا نہیں ہوتا، عشق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔